أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ نہایت سعادت کی بات ہے کہ کیمبرج میں، جو کہ دنیا کا ایک اہم علمی مرکز رہا ہے، ہم 40 سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کی مناسبت سے مجلس عزا منعقد کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے آقا حسین کا نام نہ سنا ہو اور جس نے 40 کا تذکرہ نہ سنا ہو، اور اس لیے عموماً گریہ وزاری کے لیے، غم گساری کے لیے، اہل بیت اطہار کی خدمت میں پرسا دینے کے لیے کسی خاص تذکرے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات بار بار یاد دہانی کی محتاج ضرور ہے، یا ہمارا انسانی معاشرہ اس یاد دہانی کا محتاج ہے کہ حسین کس عظیم حقیقت کا نام ہے۔ نام حسین سے آشنا ہونا اور بات ہے، اور مقام حسین علیہ السلام سے آشنا ہونا دوسری بات ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کا مقام اور آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ابھی جو میں نے عرض کیا، فارسی میں ایک بزرگ عالم دین تھے، علامہ آخوند خراسانی، تاریخ انقلاب اسلامی میں بھی ان کا نام بہت ہے، بلند و بالا۔ مجتہد تھے، فلسفی تھے، عارف تھے، شاعر، نقاد، ادیب، ہم جہت شخصیت، ایک جسے کہتے ہیں مکمل فرہنگی شخصیت، مکمل تہذیبی ثقافتی شخصیت کے مالک تھے۔ جب اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو اپنے ایک دوست کے خواب میں آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا گزری؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ عالم برزخ کی باتیں بتائیں گے، فرشتوں کی حالت بتائیں گے، جنت کی کیفیت بتائیں گے، بعد از مرگ جو کچھ گزری ہے بتائیں گے، لیکن انہوں نے صرف ایک جملہ کہا خواب میں آ کے
کہ جب تک تم اس دنیا میں ہو تم اس مرتبے کا تصور ہی نہیں کر سکتے جو مرتبہ اور مقام اللہ سبحانہ و تعالی نے عالم ملکوت میں امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ خلاصہ یہ کہ ہم جتنا بھی امام حسین علیہ السلام سے وابستہ ہیں اور جتنی بھی ان کی معرفت رکھتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں ابھی آقا امام حسین علیہ السلام کے مراتب کو سمجھنے کے لیے، ان کے مقامات کو سمجھنے کے لیے خود کو بہت بلند کرنا ہوگا، خود کو، کیونکہ دنیا پست دنیا ہے، یہ دنیا دنیا ہے اور ہم خود بہت پست سطح وجود پر ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے سطح وجودی کو، اپنے نفس کو، اپنے ذہن کو، اپنے قلب کو بہت بلند کرنا ہوگا تاکہ ہم آقا امام حسین علیہ السلام کے مراتب کو سمجھ سکیں۔ جو لوگ سائنسی اپروچ رکھتے ہیں، مجھے احساس ہے کہ کیمبرج میں گفتگو ہو رہی ہے، جو لوگ سائنسی اپروچ اور فلسفیکل اپروچ رکھتے ہیں، اس پوری دنیا کو، اس کائنات کو فلسفیانہ نقطہ نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں اس وقت ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ نقطہ نظر عام نہیں ہے لیکن بہت اہم ہے کہ یہ پورا عالم ہستی، یہ پوری کائنات ایک زندہ وجود ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ہی زندہ ہیں، یہ پورا عالم ہستی، یہ کائنات، یہ زمین، یہ ذرات صحرا کے، ہر شے، یہ پوری کائنات ایک زندہ وجود ہے۔ اس فلسفیانہ حقیقت کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے نقطہ نظر سے گفتگو کرتا ہے، کوئی وحدت الوجود کا مسئلہ درمیان میں لاتا ہے، کوئی دوسرے زاویے سے بات کرتا ہے، لیکن فی الحال زاویے چھوڑ دیں، مرکز میں آ جائیں۔ مرکزی بات یہ ہے، لب لباب یہ ہے کہ یہ پوری کائنات ایک زندہ وجود ہے، اور وجود کی سطحیں ہیں جو جس سطح وجود پر ہے اپنی سطح وجود کے مطابق اس کے اندر شعور ہے، ادراک ہے، تکلم ہے، فہم ہے، سب کچھ ہے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے بحیثیت انسان آپ حیوان ناطق ہیں، آپ فکر رکھتے ہیں، نطق رکھتے ہیں، قوت بیان رکھتے ہیں، قوت فہم رکھتے ہیں، قوت شناخت رکھتے ہیں۔ جو کچھ آپ رکھتے ہیں وہ خاک کے ایک ذرے میں بھی ہے۔ آپ کا سطح وجود، آپ کی سطح وجود بلند ہے تو آپ کے پاس ان تمام چیزوں میں قوت زیادہ ہے۔ وہ خاک کا ذرہ، اس کی سطح وجود معمولی ہے تو اس کے پاس بھی یہ سب کچھ ہے لیکن معمولی سطح پہ ہے۔ یہ نکتہ عام نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے۔ دین نے، مذہب نے، قرآن مجید نے اس چیز کو مختلف اسالیب میں، مختلف زاویوں سے روشن کیا ہے۔ مثلا قرآن مجید کی ایک آیت ہے، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں، سورہ اسراء، وہ سورہ جو شروع ہوتا ہے ذکر معراج پیغمبر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ یہ جس میں اسراء پیغمبر کا تذکرہ ہے، اسی سورے میں یہ آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تسبح له،
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح نہ کرتا ہو. کیا معنی ہے اس کے؟ آپ بھی تسبیح کرتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. آپ جو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ اپنے سطح وجود سے کرتے ہیں. جو سطح وجود، ہستی کی جو منزلت آپ کو حاصل ہے، اس کے لحاظ سے آپ اللہ کا تصور رکھتے ہیں، اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اور اللہ کی تسبیح و تقدیس و تحلیل و تمجید کرتے ہیں. آپ کو سکھایا گیا لا الہ الا اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، آپ اس لحاظ سے کہتے ہیں. لیکن آپ جس طرح سے کہتے ہیں اس طرح سے نہ صحیح. یہ خاک کے ذرے بھی تسبیح خدا کرتے ہیں، اور ممکن نہیں ہے کہ تسبیح کرتے ہوں معرفت نہ رکھتے ہوں. تو وہ معرفت بھی رکھتے ہیں اور اس کے مطابق تسبیح بھی کرتے ہیں. کائنات کی ہر شے، سورج اور چاند اور ستارے اور سیارے اور ریت کے ذرے، خاک کے ذرے، ہر شے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت بھی رکھتی ہے اور ہر شے اس کی تسبیح بھی کرتی ہے. یہ تسبیح کرنا ایک ذکر ہے، ایک علامت ہے. قرآن مجید میں ایک علامتی انداز سے بتایا گیا ہے کہ تم زندگی رکھتے ہو، وہ بھی زندگی رکھتے ہیں. تم وجود رکھتے ہو، وہ بھی وجود رکھتے ہیں. تم شعور رکھتے ہو، وہ بھی شعور رکھتے ہیں. تم ادراک اور شناخت رکھتے ہو، وہ بھی ادراک اور شناخت رکھتے ہیں. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو بس ایک جملے میں مربوط ہو جائے گی بات. جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کائنات کی ہر شے کرتی ہے، خدا کی قسم اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کا غم بھی کائنات کی ہر شے مناتی ہے. یہ آپ کا ہمارا شرف ہے کہ ہم اپنے انداز سے مناتے ہیں، لیکن کائنات کی ہر شے امام حسین علیہ السلام کی امامت کی معترف بھی ہے، اور آپ کے غم میں آپ کی شریک بھی، سوگوار بھی، عزادار بھی. یہ یاد رکھیں اب تک جو میں نے عرض کیا، آقا حسین علیہ السلام کا مرتبہ بہت بلند. ہم لوگ جتنا بھی سمجھتے ہیں، جتنی بھی معرفت رکھتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں. حسین علیہ السلام اتنے مرثیے لکھے گئے، اتنے سلام، اتنے نوحے، اتنی تقریریں، اتنی کتابیں، سب ایک طرح. یہ اس سمندر کا ایک قطرہ ہے یا اس سے بھی کم، جو آقا امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور مراتب کا سمندر ہے. جو کچھ حدیثوں میں ہے اس سے بھی استنباط ہوتا ہے، جو کچھ پڑھا جاتا ہے نا ممبروں پر، یہ تو عشر عشیر بھی نہیں ہے، 10واں حصہ بھی نہیں ہے، بہت کم پڑھا جاتا ہے ممبروں پہ. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ کوئی رسمی مجلس نہیں ہے، اس لیے میں بھی بہت رسمی انداز سے نہیں گفتگو کر رہا ہوں. ایک دل کی کیفیت ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. واقعاً مجھے خوشی ہے کہ اس علمی فضا میں آپ حضرات نے امام حسین علیہ السلام کی یاد میں مجلس عزا منعقد کی. شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کا حق ادا نہیں کیا آج تک. ان کا حق بہت 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 بڑا حق ہے، اور ان کی معرفت کی راہ میں ہم ابھی بہت پیچھے ہیں. امام حسین کی حیثیت ایک وسیلے کی حیثیت ہے نا، مشہور یہ بھی ہے. کیا ہے؟ امام وسیلہ ہے. میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، وسیلہ یعنی ذریعہ، واسطہ. کیا سمجھتے ہیں وسیلہ؟
کس چیز کا وسیلہ ہے حسین؟ آقا حسین حاجات کے لیے وسیلہ ہیں، اپنی حاجتوں تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہیں، یا قاضی الحاجات تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہیں؟ اپنی حاجتیں حاصل کرنے کے لیے وسیلہ ہیں حسین، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ہیں حسین؟ ہم لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے اور عملاً اپنی زندگی میں کیا برتتے ہیں؟ پتہ نہیں آواز پہنچ رہی ہے آپ حضرات تک یا نہیں؟ یہ محمد صلوات صلی اللہ نعرہ تکبیر، اسے قریب کیجئے، اسے اس طرف لے جائیں۔ نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اسے کم کیجئے۔ یہ ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے، خطابت کے دوران یا اس سے پہلے مائک کا خراب ہونا اور پھر ایڈجسٹ کیا جانا، یہ کامن فیچرز میں سے ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ میں جلد از جلد مختصر جملوں میں چند باتیں عرض کر دوں۔ ہم لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے لیے کچھ رسمیں تو جاری کر دیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں معرفی کام، علمی کام بہت کم ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ حضرات یہاں کیمبرج میں ایک ایسا ادارہ بنائیں جس میں انٹلیکچول لیول پر، اکیڈمک سطح پر، علمی سطح پر، تحقیقی سطح پر، معرفی سطح پر کام کریں۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، ان کے علوم، ان کے افکار، ان کے تعلیمات نئی دنیا تک پہنچائیں۔ اور آپ یاد رکھیں کہ اس وقت پوری دنیا سمجھنا چاہتی ہے، سمجھنے کے لیے آمادہ ہے کہ حسین کیا ہیں اور حسین کون ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ بے مناسبت نہیں ہے کہ بات میں ذکر کروں کہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی حسینی خامنئی کی شہادت کے بعد اور جو جمع مردی ملت ایران نے دکھائی ہے، تمام تر اختلافات کے باوجود، جو ان کے درمیان اختلاف نظر تھا، اختلاف رائے، سب کے باوجود جو انہوں نے وحدت کے ساتھ پامردی، ثبات قدم اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اس وقت اس تاریخی واقعے نے بھی پوری دنیا کو، کیا ہندو بت پرست، کیا ہندو غیر بت پرست، کیا سناتن دھرمی، کیا آریہ سماجی، کیا کرسچنز کے تمام جو فرقے ہیں، اور کیا یہودی، کیا ایتھیسٹ، لا مذہب والے، سب سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہیں اس وقت کہ یہ ایرانی قوم میں اتنی شجاعت، اتنا ایثار، اتنا صبر، ایسا ثبات قدم، یہ کہاں سے آ گیا؟ اور جب کہ پچھلے تقریباً نصف صدی، یعنی 47 ایئرس یا 48 ایئرس یا 45 ایئرس، جو بھی آپ دنیا بھر کے سینکشنز، ان تمام سینکشنز کے باوجود، ان تمام ناکہ بندیوں کے باوجود، اس ایک ملت میں اتنا صبر، اتنا حوصلہ، اتنی طاقت، اتنی جرأت، اتنی ہمت، یہ جہاد کا جذبہ کہاں سے آ گیا؟ اور جو بھی تحلیل کرتا ہے، جو بھی انالائز کرتا ہے، جو بھی بیٹھ کے سوچتا ہے، ایک بات ضرور کہتا ہے تمام اسباب کے ساتھ کہ یہ قوم وہ ہے کہ جہاں کربلا کا تذکرہ ہوتا رہا، حسین کا تذکرہ ہوتا رہا۔ حالانکہ وائٹ ہاؤس میں بھی کہنے والوں نے کہا کہ مسٹر ٹرمپ، آپ نہیں جانتے کہ حسین کون ہے، یہ قوم حسین ابن علی کی قوم ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس وقت ساری دنیا آمادہ ہے سمجھنے کے لیے کہ حسین کون ہے، حسین کیا ہیں،
کربلا کیا تھی، کربلا کیا ہے، اور یہ کہ وہ اسلام کون سا اسلام ہے جو حسین ابن علی جس کے امام ہے. یہ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے. امام تو بہت ہیں ماشاءاللہ، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، اور امام ابن ماجہ ہیں، اور امام ابو حنیفہ ہیں، اور امام شافعی ہیں، امام مالکی ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں، امام اوزاعی ہیں. اماموں کی تو کمی نہیں ہے. وہ کون سا اسلام ہے جس کے امام حسین ابن علی ہیں؟ باقی دنیا اس وقت آمادہ ہے یہ جاننے کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے، اور اس وقت یہ موقع ہے جب آپ اپنی تمام علمی اور عملی صلاحیتوں کو جمع کر کے دنیا کے اس استفسار کا جواب دے سکیں، دنیا کے اس سوال کا جواب فراہم کریں. یہ ہے حسین، اور یہ ہے وہ اسلام جو حسین ابن علی جس اسلام کے نمائندے تھے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. دو تین فقرے بالکل منتشر سے. امام حسین کا کارنامہ. اب تقریر میں جو بات بہت سے جملوں میں کہی جاتی ہے، اسپیچ میں، پروز میں جو بات بہت جملوں میں کہی جاتی ہے، شعر کی خوبی یہ ہے کہ وہ 2 مصروں میں ادا ہو جاتی ہے بات. تو میں اب 2-3 شعر ہی عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. ایک شعر تو یہ ہے کہ جو علامہ نجم افندی کے بیٹے جناب سہیل افندی کا ہے. نجم افندی کا نام اردو والوں نے ضرور سنا ہوگا، اور میں تاکید کرتا ہوں بچوں کو، بچیوں کو، نوحہ خانوں کو، اسوس خانوں کو، مرثیہ خانوں کو. علامہ نجم افندی مرحوم ہو گئے، آج عرصہ ہوا. علامہ نجم افندی کے نوحے، ان کے سلام، ان کے مرثیے ضرور مجلسوں میں پڑھے آپ. اس میں مولا کی معرفت بھی ہے، اور وہ انقلابی روح بھی ہے کہ جو شیعیت کی روح ہے، جو اسلام کی روح ہے. علامہ نجم افندی کے بیٹے تھے سہیل افندی، جو ایک مشہور ذاکر بھی تھے، لیکن شعر بھی کہا کرتے تھے. کبھی کبھی ایک مرتبہ انہوں نے یہ 2 مصرے کہے، میں آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا ایک سلام میں، مختصر سا سلام ہے 5-6 اشعار کا، اور چھوٹی بہر میں ہے. دیکھیے کیا فرما گئے ہیں کہ انسان کے جگانے کو جب بیت گئیں صدیاں، انسان کے جگانے کو جب بیت گئیں صدیاں، شبیر نے فرمایا یہ کام ہے دن بھر کا. حقیقت میں یہ ایک دن روز عاشورہ تاریخ عالم و آدم میں امام حسین علیہ السلام نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ قیامت تک لوگوں کو جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے کافی ہے. اسی طرح سے اب بات دیکھیے، خدا شعرائے حسینی کو جزائے خیر دے. فارسی کے جو اشعار بہت مشہور ہیں، ان میں ایک عجیب و غریب شعر ہے جو یہ محتشم کاشانی کا ہے. محتشم میرے استاد تھے علامہ آیت اللہ حسن زادہ آمولی. انہوں نے مجھ سے خود حضوراً یہ شعر سنایا، یہ واقعہ سنایا. کہا جانتے ہو کہ یہ محتشم کاشانی نے ایک مصرع کہا اور دوسرا مصرع لگ نہیں پا رہا تھا ان سے. خواب میں آ کر خود امام حسین علیہ السلام نے دوسرا مصرع تعلیم فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ ہست از ملال گرچہ بری ذات ذوالجلال. ہست از ملال گرچہ بری ذات ذوالجلال، او در دل است و هیچ دلی نیست بی ملال. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہنا کہ وہ غم میں ہے، مبتلا، اس شان کے خلاف ہے. اللہ کے شان کے خلاف ہے یہ کہنا کہ وہ غم میں مبتلا ہے، کیونکہ غم میں مبتلا ہونا ہے کہ انفعالی شان ہے، اور ہر طرح کا انفعال خدا کی ذات اس سے بری ہے، منزہ ہے. لیکن دوسرا مصرع سوچ رہے تھے تو خواب میں آ کر مولا نے خود تعلیم فرمایا کہ اللہ ہر دل میں ہے، اور ہر دل میں امام حسین کا غم موجود ہے.
امام حسین علیہ السلام کے لیے جو ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ حاجات تک پہنچنے کے لیے وسیلہ نہ بنائیے، قاضی الحاجات تک پہنچنے کے لیے وسیلہ بنائیے۔ پہلے تو یہی نقطہ نظر دیکھیے، پوری قوم کا نقطہ نظر کیا ہے؟ روزی نہیں ہے، مولا حسین نوکری دلا دیجئے۔ گھر نہیں ہے، مولا حسین گھر دلا دیجئے۔ بیٹا نہیں ہے، مولا حسین اولاد عطا کر دیجئے۔ جو بھی دنیا اور دنیا کی چیزیں، حاجتوں تک پہنچنے کے لیے حسین کو وسیلہ بنایا۔ حسین اصل میں تو وسیلہ ہے قاضی الحاجات تک پہنچنے کے لیے۔ حسین علیہ السلام وسیلہ ہے خدا تک پہنچنے کے لیے۔ تو ہم نے امام حسین کیا تھے، انہیں کیا سمجھا؟ واضح ہے بات؟ کیا محرومی سی محرومی ہے؟ 1400 برس گزر گئے، ابھی ہم حسین کو استعمال کر رہے ہیں دنیا طلبی میں۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ جس دنیا کو حسین نے ٹھوکر ماری تھی، اسی دنیا کو حسین کے وسیلے سے حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ بدذوقی کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ بدذوقی کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ بے راہ روی کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ محرومی کیا ہوگی؟ جس دنیا کو حسین علیہ السلام نے ٹھوکر ماری، حسین ہی کا واسطہ دے کر، اور آپ نے دیکھا ہوگا مجلسوں میں کیا کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ جتنے مصائب ہیں گناتے ہیں، سنگین ترین سخت ترین مصائب گنا کر واسطہ دے کر مانگتے کیا ہیں؟ چھوٹی سی کوئی دنیا کی حاجت۔ مجلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ مسلسل دیکھ رہے ہیں آپ، اور فرما رہے ہیں۔ 40 میں ابھی میں گیا تھا، بہت سی مجلسوں میں شرکت کی، دیکھا ذاکر امام حسین کے خون کا واسطہ۔ ارے امام حسین کا خون کتنا پاکیزہ، کیا وجود ہے اس کا، کیا سمجھتے ہیں اسے؟ حضرت علی اصغر کی شہادت کا واسطہ، جناب سکینہ کی شہادت کا واسطہ، اور ایک طویل واسطے دینے کے بعد طلب کیا کر رہا ہے خطیب؟ دنیا اور اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اس لیے میں نے کربلا میں جملہ کہا تھا، یہاں پھر دہرا رہا ہوں، حسین کی شخصیت بہت بلند ہے، کم سے کم کوئی چیز حسین سے مانگو تو خدا کو مانگو۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ حسین سے خدا کی معرفت، خدا حاصل کیجئے۔ خدا کیا ہے، خدا کی کیسے بندگی کی جا سکتی ہے، خدا سے کیسے قربت حاصل کی جا سکتی ہے، خدا کی راہ میں خود کو کیسے فدا کیا جا سکتا ہے، یہ سیکھنا ہے حسین سے، نہ کہ حسین کا واسطہ دے دے کر دنیا کی لذتیں، دنیا کی آسائشیں۔ میرا خیال ہے اتنی گفتگو کافی ہے، اب بس چند فقرے عرض کروں اور گفتگو تمام کروں۔ 40 کی مناسبت سے مجلس ہے۔ 40 کے بارے میں بہت سی چیزیں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں اور جانتے ہیں۔ 40 کی ایک خاص خصوصیت ہے جس کا ذکر ممبروں سے کم ہوتا ہے۔ وہ خصوصیت یہ ہے کہ آقا امام حسین علیہ السلام کو روز عاشورہ قتل کر کے اور ان کے جسم اطہر کو پامال کر کے ریگ گرم کربلا پر بغیر گور و کفن چھوڑ دیا گیا تھا، اور یہ غم وہ تھا جو سید الشہداء کے فرزند حضرت امام زین العابدین کے دل کو ہمیشہ برماتا رہا۔ آقا امام زین العابدین علیہ السلام ہمیشہ اس غم میں رہے کہ جوان بیٹا زندہ موجود ہو اور باپ بے کور و کفن پڑا رہ جائے۔ جسم مبارک تو پڑا رہا، لیکن سر مبارک امام کا نوک نیزہ پر دیار بدیار پھرایا گیا۔ 40 کی خصوصیت یہ ہے کہ جب کربلا واپس آیا ہے قافلہ دمشق سے رہا ہو کر، تو اپنے ساتھ سر مبارک امام حسین بھی لے کر آئے تھے۔ یہ روایت کا حصہ بہت کم پڑھا جاتا ہے اور بہت کم شہرت رکھتا ہے۔
روز 40، اب تصور کر لیجئے، یہاں آپ کے اپنے تخیل اور تصور کی منزل ہے۔ سوچئے کہ سامنے ایک چھوٹی سی نئی قبر کھودی گئی ہے، اور وہ قبر جسم مبارک امام حسین سے سر امام حسین کو ملحق کرنے کے لیے کھودی گئی ہے۔ چاہنے والی بہن زینب، ام کلثوم، رباب، لیلا، یہ بیویاں ہیں اور جناب سید سجاد ہیں۔ اب سر مبارک حسین جو امانت کے طور پہ لائے ہیں، اسے قبر کے حوالے کرنا ہے۔ قبر کے حوالے کرنا تو ہے، یہ امر ضروری تو ہے، لازمی تو ہے، لیکن کس بے تابی کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ اس سر مبارک کو جدا کیا ہوگا زینب نے اپنے سینے سے، کس کرب و علم کے ساتھ بی بی زینب نے اس سر کو آخری بار بوسہ دے کے کہا ہوگا بھیا خدا حافظ، کس کرب و علم کے ساتھ جناب ام کلثوم نے بھائی کے سر کو وداع کیا ہوگا، کس کرب و علم کے ساتھ خود جناب سید سجاد نے اس سر مبارک کو قبر مبارک میں رکھا ہوگا اور تن مبارک سے ملحق کیا ہوگا۔ یہ روز 40 کا دن تھا، ایک قیامت برپا تھی، آہ و گریہ کا ستون تھا جو زمین تھا، آسمان بلند تھا، جب امام حسین کو آخری وقت وداع کر رہے تھے جناب سید سجاد اور اہل حرم۔ اس وداع کے بعد، اس رخصت کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ بھی فکر انگیز ہے۔ معتبر کتابوں میں روایت ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قافلے والوں کو جناب سید سجاد نے 3 دن کربلا میں قیام کرنے کے بعد آمادہ کیا کہ اب ہمیں مدینے جانا ہے، فریضہ ہے، وظیفہ ہے، ذمہ داری ہے، خدا کی طرف سے عائد کی ہوئی امامت کی ذمہ داری ہے، ہمیں مدینے جانا ہے۔ تمام قافلے والے تیار ہو گئے، لیکن بی بی رباب تیار نہیں ہوئی۔ روایت میں ہے کہ بی بی رباب نے فرمایا بیٹا تم تمام قافلے کو لے کے جاؤ، مجھے میری کنیز کے ساتھ، میرے غلاموں کے ساتھ یہاں چھوڑ دو، میں کربلا میں قیام کروں گی۔ بہت اہتمام کیا امام زین العابدین علیہ السلام نے، لیکن ایک روایت میں یہ صراحت موجود ہے کہ بی بی نہیں گئیں، بی بی نے 2 برس تک کربلا میں قیام کیا۔ میں سوچتا رہا کہ آخر بی بی رباب نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ وہ روایتیں بھی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ بی بی رباب تأمل کے بعد پھر تشریف لے گئیں، قافلے کے ساتھ مدینے گئیں، وہ بھی روایت ہے، لیکن یہ روایت بھی ہے کہ بی بی رباب تشریف نہیں لے گئیں۔ لے گئیں تشریف یا نہیں تشریف لے گئیں، 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ بی بی رباب کا بطور خاص یہ اصرار کرنا، جناب زینب کا نہیں، جناب ام کلثوم کا نہیں، بی بی رباب کا یہ اصرار کرنا کہ مجھے کربلا میں چھوڑ دو، اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ محفل مجلس میں خواتین تشریف فرمائیں، بس میری تو سمجھ میں یہ بات آئی بہت غور و فکر کے بعد کہ ایک خاتون کے لیے جب تک شادی نہیں ہوتی اس کی منزل ماں باپ کا گھر ہوتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو شوہر کا ساتھ ہوتا ہے، جب شوہر کا سایہ بھی اٹھ جاتا ہے تو اولاد کا سہارا ہوتا ہے۔ لیکن بی بی جناب رباب، ماں باپ پہلے وفات پا چکے تھے، شوہر نے شہادت پائی کربلا میں، اور اولاد میں صرف 2 ہی تو تھے، ایک علی اصغر، ایک سکینہ۔ جناب علی اصغر بھی کربلا میں آسودہ خواب تھے، جناب سکینہ کا ساتھ دمشق کے زندان میں چھوٹ گیا۔ اب جناب بی بی رباب کے لیے یہ انتخاب کی منزل تھی کہ یا زندان شام میں رہیں، بیٹی کی قبر پر مجاورت کریں، یا مدینے جائیں، یا اپنے شوہر امام حسین، امام کائنات اور اپنے شیر خوار بچے حضرت علی اصغر کی قبر کی مجاورت کریں۔ جناب رباب کا جذبہ یہ تھا کہ انہیں کربلا میں چھوڑ دیا جائے، اور جب پوچھا گیا اصرار کے ساتھ آخر آپ کربلا میں رہ کر کیا کریں گی، فرماتی تھی دیکھتے نہیں ہو سامنے دریا بہہ رہا ہے، سامنے نہر ہے، اس نہر سے پانی لاؤں گی، پیاسوں کی قبروں پہ پانی کا چھڑکاؤ کروں گی۔ یہ جناب رباب کا وہ عاطفی، وہ جذباتی ایک رویہ تھا جو ابھر کے کربلا میں سامنے آیا۔ لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا درد تھا، کیا علم تھا، کیا کرب تھا، کیا سوز ہے اس واقعے میں اور اس روایت میں۔ ہمارا سلام ہو جناب رباب پر، ہمارا سلام ہو جناب علی اصغر پر، ہمارا سلام ہو تمام شہداء کربلا پر، ہمارا سلام ہو تمام اسیران اہل حرم پر، اور ہمارا سلام ہو خصوصیت کے ساتھ
حضرت امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام پر السلام علیک یا ابا عبداللہ صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ رحمک اللہ یا ابا عبداللہ لعن اللہ من قتلک ولعن اللہ من شرک فی دمک ولعن اللہ من بلغہ ذلک فرضی بہ انی الی اللہ من ذلک بریء۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت عزا کو قبول فرما۔ معبود پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود پروردگار جو حضرات اور خواتین یہاں اس مجلس میں تشریف فرما ہیں، ان کو معرفت سید الشہداء کے بلند سے بلند تر مراتب پر فائز فرما۔ پروردگار ہمیں امام حسین اور ان کے مقاصد اور اہداف کا وفادار بنا دے۔ پروردگار ہمارے سینوں میں ہمیشہ چراغ توحید روشن رہے۔ معبود ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار معبود ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت میں گامزن رہے۔ معبود ہماری علمی اور عملی کوششوں کو قبول فرما، اس میں برکت عطا فرما، اسے قابل و شایان مقام و مراتب اہل بیت قرار دے۔ معبود اپنے امام زمانہ، ہمارے امام زمانہ، اپنے ولی عصر ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اپنے ولی معصوم کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی عدالت و رافت و رحمت کا پرچم لہرا دے۔ ماتم حسین۔